ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ جناب مشیر وزیر اعظم برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی قمر الزمان قاہرہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. وہ صرف مشیر وزیر اعظم امور کشمیر و گلگت بلتستان کے طور پر نظر نہیں آتے ہیں. اہم ترین پریس کانفرنس جب حکومت کی اہم ترین پریس بریفنگ ہوتی ہے تو اس میں خود بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اہم ترین چاہے لاء کے، چاہے انفارمیشن، چاہے معیشت کے، چاہے دوسرے اہم ترین لوگ بھی ساتھ بیٹھتے ہیں. تو قاہرہ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. بالکل آپ کی آواز. وعلیکم السلام. قمر الزمان قاہرہ صاحب میں اپنی پہلا سوال آپ سے جو یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں سر، وہ یہ ہے کہ اب تقریباً کوئی 7-8 مہینہ تو ہو چکا ہے سر آپ کی حکومت کو، لیکن ایک طرف مسلسل سیاسی عدم استحکام تو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو عدم اعتماد کی تحریک سے شروع ہوا 26 نومبر اور اب بھی پنجاب کی اسمبلی کی ڈیزولومنٹ کی بات کی جا رہی ہے اور پھر تحریک اور پھر ریلیوں کی بات کی جا رہی ہے، وہ ہے ہمارے سامنے. لیکن پاکستان کی موجودہ حکومت ایک اتحادی حکومت ہے. معاشی طور پر ایک عام آدمی کو ریلیف دینے میں ابھی بھی وہ ایک عام آدمی کو ریلیف دینے میں ناکام نظر آ رہی ہے. سر کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بات تو درست ہے کہ ہم جو وعدہ کر کے آئے تھے اس پہ بھی ہم پوری طرح عمل درآمد نہیں کر پائے. ہم آئے ہی لوگوں کو ریلیف دینے کا وعدہ کر کے تھے، شارٹ ٹرم میں ریلیف دیں گے اور کچھ قانون پاس کرنے کے بعد، کچھ چیزیں ٹھیک کرنے کے بعد ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. لیکن جب ہم نے حکومت سنبھالی تو جب ڈیٹیل سمجھا تو پتہ چلا کہ اس وقت پاکستان بہت بڑے گرداب میں ہے. اکانومی ایک طرف گرتی جا رہی تھی، پاکستان کو سپورٹ کرنے والے دوست ممالک اور عالمی طاقتیں اور عالمی ادارے پاکستان سے نان کوآپریشن کے رویے میں تھے، بلکہ مخاصمت کی سی ایک فضا بنی ہوئی تھی. ان حالات میں پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے اور بہت مشکل حالات کا سامنا کرنا، یہ پکچر بہت واضح ہو گئی اور اس پہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، پاکستان کو بچانے کے لیے مشکل فیصلے کریے، اس سے آپ کا سیاسی نقصان ہوتا ہے ہو. اس لیے ہم نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ اب ہم مشکل فیصلے کریں گے اور ہم اسمبلی کی مدت پوری کریں گے. یہ بات آپ نے بالکل درست کہی. لیکن پرابلم یہ آیا درمیان میں کہ روس یوکرین جنگ نے پوری دنیا کے اندر، ورلڈ اکانومی کے اندر جو بھونچال پیدا کیا، اس سے ہمارے پاس سپیس ٹو ورک بڑی کم ہو گئی. ہمیں آئی ایم ایف کی وہ شرائط جو خان صاحب جاتے جاتے اور ریورس کر گئے تھے، جب ان کو پورا کرنا پڑا تو پاکستان کے اندر اور بڑا بوجھ آ گیا. تیل بہت مہنگا ہوا، نتیجتاً بجلی مہنگی ہوئی، ٹیکسز نئے لگانے پڑے. تھا تو وہ پاکستان کے بینیفٹ کا پروگرام، لیکن اس سے براہ راست لوگوں کی زندگیوں پہ بوجھ آیا. پھر آپ نے دیکھا کہ جو ہی تھوڑا سا اکنامک صورتحال بہتر ہوئی تو فوری طور پہ تیل کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتیں کم کر کے لوگوں کو ریلیف کا آغاز کیا. تو پھر دنیا کا ایک بڑا خوفناک فلڈ، پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا خوفناک فلڈ آ گیا، جس نے وہ 3.5 کروڑ لوگوں کو متاثر کیا. ابھی تک لاکھوں لوگ بے گھر بیٹھے ہیں. انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا، فصلیں ڈیمیج ہوئی، زری سارے کا سارا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو گیا. اس سے چیزیں اور خرابی کی طرف چلی گئی. تو جو ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو ایک سپیس پیدا کر کے دے سکیں، ہمارے پاس ہاتھ آسان ہوں. تو گورنمنٹ کا آمدن کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس. نئے ٹیکس کیسے لگائے جائیں، یا جو اخراجات ہیں اس کو کم کیا جائے، وہ کیسے کم کیا جائے، خاص حد تک کم ہوتے ہیں. سبسڈیاں وڈرا کی جائیں، وہ کیسے ہو پائیں گی. تو یہ سارا ایک بڑا گنجلک سا معاملہ ہے. سر آپ نے بڑی وضاحت کی اور بہت صحیح بات بہت ساری بتائی، لیکن ایک پوائنٹ پہ ذرا میں اور پاکستان کی عوام ایگری نہیں کرتے سر آپ سے. وہاں پہ میں آتا ہوں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اخراجات کی کمی ہونی چاہیے. سر یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک اتحادی حکومت جہاں معیشت تباہی کے دہانے پہ ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے اور
اخراجات آپ اس حد قدر بڑھا رہے ہیں کہ 1 سال کی حکومت پہ 70 کی کابینہ کا بوجھ لا دیا ہے. لوگوں کے پاس پورٹ فولیو نہیں ہے, لوگوں کے پاس کرسیاں نہیں ہیں. آپ نے آخر آپ کی حکومت عوام کو ریلیف دینے آئی تھی یا حکومت کے مزے اور پروٹوکول لینے آئی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جو منسٹر آپ نے ایڈوائزر اور اسپیشل اسسٹنٹ بنائے ہیں ان کے خرچے تو ہوں گے نا سر بہت زیادہ, تو اس میں کٹوتی کیوں نہیں کی سر آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ وزیر تو اتنے ہی ہیں جتنی وزارتیں ہیں, بلکہ کئی وزراء کے پاس 1 سے زائد وزارتیں ہیں, لیکن جو اسپیشل اسسٹنٹ رکھے گئے ہیں, اسی طرح اگر مشیر ہے تو مجھے اگر مشیر رکھا گیا ہے تو مجھے بھی ایک پورٹ فولیو دیا گیا ہے وزارت کا, اس سے زیادہ مشیر نہیں ہے جو آئین کے اندر بھی درج ہے. اور جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں وہ انہی وزارتوں کے یا مختلف محکموں کے ساتھ ہیں, ان کا سٹیٹس اپنی جگہ ہے, لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو میجورٹی میں پہلے ممبران ہیں. ان کو اگر ممبر اسمبلی کی تنخواہ ملتی ہے تو ان کو یہاں سے تنخواہ نہیں ملتی. اور میں آپ کو تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات تو درست ہے کہ کوئی میرے پاس جو گاڑیاں ہیں ان کا ٹریولنگ ایکسپینڈیچر ہوگا, نہ کوئی ہم نے نیا سٹاف رکھا ہے. میں جس گھر میں رہتا ہوں اس کا کرایہ دیتا ہوں ₹1,00,000 اور میں اس کا بل بجلی کا خود ادا کرتا ہوں, میں اپنا فوڈ کا سارا خرچہ خود برداشت کرتا ہوں. یہ تو آپ کے یہ تو سر آپ اپنی بات کر رہے ہیں نا, لیکن سر ہمارے پاس اطلاعات ہیں سب ایسے کرتے ہیں, سب ایسے کرتے ہیں. اور میری جو ٹوٹل سیلری ڈرا ہوتی ہے مہینے کی, جو نیٹ آتی ہے وہ کوئی جو کرایہ کاٹ کے مجھے کو 2 سوا 2 2.5 لاکھ روپیہ ملتا ہے, جس میں سے یہ سارے اخراجات نکال کے سر سوال چلے چھوڑ دے سر, میں آ جاتا ہوں. پاکستان ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے, میں یہ اس لیے کی ہے کہ نہ نئی گاڑیاں خریدی گئی ہیں, نہ نیا فرنیچر خریدا گیا ہے, اور میجورٹی میں لوگ وہی ہیں جو کیبنٹ کے یا جو اسمبلی کے ممبران ہیں. ان کو اگر پورٹ فولیو دیا گیا ہے تو وہ اسمبلی سے تنخواہ لیں گے. تو سر ہم نہیں کہتے ہیں, کچھ لوگوں کو سیلری ملتی ہے لیکن بہت تھوڑی. سر ہم نہیں کہتے, لیکن پچھلی حکومت بھی عمران خان کا اسٹیٹمنٹ بھی تھا, اس سے پہلے محترمہ بے نظیر صاحبہ کا بھی اسٹیٹمنٹ یہ رہا ہے, اور لوگوں کا بھی اسٹیٹمنٹ رہا ہے, نواز شریف کا بھی رہا ہے کہ کابینہ چھوٹی ہونی چاہیے, اور کابینہ چھوٹی ہو کے کام کی جا سکتا ہے, ضروری نہیں کہ کابینہ کو پھیلایا جائے. لیکن سر ایکسٹرا آرڈینری حالات ہیں, بہت ایکسٹرا آرڈینری حالات ہیں یہاں پر. مطلب آپ ایک بڑی کولیشن ہے تو نیچرلی حالات ایسے ہیں, تو یہ تو کولیشن کی وجہ سے یہ بوجھ کولیشن کی وجہ سے. سر یہ بوجھ ہے کتنا, سوال یہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, میں پھر آپ کو روکوں گا. سوال یہ ہے کہ بوجھ ہے کتنا. فرض کریں 15 20 25 جو آپ کہہ رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ 15 لوگ ہوں گے ایسے جو کابینہ کا حصہ ہے. یہ اسپیشل اسسٹنٹس کابینہ کا حصہ نہیں ہے. اسٹیٹس آف دا منسٹر, فیڈرل یا اسٹیٹ منسٹر ہونا ایک اور چیز ہے. ان کو کوئی بینیفٹ, کوئی گاڑیاں, کوئی دفتر نہیں دیے گئے, ان کے لیے دفاتر نئے نہیں بنائے گئے. انہی دفاتر کے اندر ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا ہے. اور زیادہ سے زیادہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, کوئی مشیر, کوئی وزیر, کوئی اسپیشل اسسٹنٹ 3 لاکھ روپے, 3.25 لاکھ روپے سے زیادہ کی سیلری نہیں لیتا. چلے سر, اگر 15 لوگ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, ہمارا سوال بھی چلا گیا. اب فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے جو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا یہ بات قاہرہ صاحب کی کس حد تک ہے یا ڈاکٹر دانش نے سوال اٹھایا وہ ہے. میں آتا ہوں سر بڑی اہم, میں آپ کی بات, میں بالکل سر چلا گیا لوگ, میں سر آتا ہوں ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ, پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. کیا یہ سر آپ بتانا چاہیں گے کہ جی پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ ارلی الیکشن پہ جائے گی یا وہ اپنی مدت پوری کرے گی؟ ڈاکٹر صاحب ہم تو اپنی مدت پوری کرنے کا اعلان کر چکے کہ اب یہ اسمبلیاں مدت پوری کریں گی. خان صاحب اگر چاہتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہو یا الیکشن کی بات کی جائے تو اس کے لیے انہیں شرطیں ختم کرنی ہوں گی, جو بہت عرصے سے ہمارا مطالبہ ان سے رہا کہ آپ کنڈیشنلٹیز کے ساتھ ڈائلاگ نہ کریں. آئیے بیٹھ کے ڈائلاگ کرتے ہیں, آپ ہمیں کنوینس کیجئے, ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا مسائل ہیں, اور جو بھی مڈل وے نکل سکے گا ضرور نکالیں گے. اگر میں 2 مہینے 4 مہینے پہلے الیکشن ہوتے ہیں, بعد میں ہوتے ہیں, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ شرطوں کے طور پہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ شرطوں پہ رہے تو پھر ہمارا ارادہ تو یہی ہے کہ ہم تو اینڈ تک چلیں گے.
سر ایک ارادہ اور بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور آپ کے منسٹرز کی بات ہے، حکومت کے لوگوں کا ترجمان کی بات ہے کہ 1 سال ایکسٹینشن کی تجویز ہے کہ مزید 1 سال اس موجودہ حکومت کو ملنا چاہیے تاکہ وہ جو اس کے ٹارگٹ ہیں وہ اتنے کم عرصے میں وہ پورے نہیں کر سکیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ حکومتیں ہمیشہ غیر مقبول ہو جاتی ہیں عوام کے لیے، جب حکومت میں کوئی پارٹی آتی ہے تو وہ آئندہ جب الیکشن میں جائیں تو عوام کے لیے کچھ دے کے جائیں، تو یہ کوئی تجویز ایسی ہے سر 1 سال ایکسٹینشن کی؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو اسمبلیوں کی ایکسٹینشن کا قانون ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، یہ پاکستان کے آئین میں ہے، قانون میں ہے کہ اسمبلیوں کی مدت بڑھ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ شرائط بھی لکھی گئی ہیں کہ کن حالات میں اگر ایسے حالات ہو جائیں، غیر معمولی کوئی صورتحال بن جاتی ہے، تو یہ غیر معمولی صورتحال کو کیٹر کرنے کے لیے اس طرح کے غیر معمولی قوانین رکھے جاتے ہیں جو آئینی اور قانونی ہیں۔ یہ کوئی ہم نے اپنے طور پر نئی اختراع نہیں کرنی، ہم نے عدالت کے پاس وضاحت کے لیے نہیں جانا۔ جس طرح گورنر رول ہے، گورنر رول بھی ایک غیر معمولی صورتحال کے لیے غیر معمولی قانون ہے۔ اسی طرح دہشت گردی کے خلاف قوانین ہے فلاں۔ سر میں انٹرپٹ کروں گا، میں قوانین پہ نہیں جا رہا، میں یہ سوال ہی نہیں پوچھ رہا آپ سے کہ کیا قانون ہے یا نہیں ہے، میں انٹرپٹ کروں گا، میں یہ سوال ہی نہیں پوچھ رہا کہ قانون ہے یا نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے سر میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ جانتا ہوں، میں تو سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا ایسی کوئی تجویز ہے کہ آپ 1 سال حکومت کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ ابھی تک گورنمنٹ کے پاس اس طرح کی کوئی تجویز ڈسکشن میں نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے اپنی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن کوئی غیر معمولی صورتحال ہو جن کنڈیشنلٹیز کا ذکر ہے قانون اور آئین میں، تو پھر یہ ہو بھی سکتا ہے۔ چلیں سر میں اگلا سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اب جو ان کا سرپرائز تھا 26 دسمبر کو، وہ 2 اہم ترین اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا انہوں نے کہہ دیا ہے۔ تو اگر وہ کل ڈیزالو کرنے جاتے ہیں تو کیا حکومت نے، کیونکہ آپ حکومت کا بہت اہم حصہ ہیں، پارٹی کا بھی بہت حصہ ہے، اس پارٹی کا حصہ ہے جو حکومت کا اہم ترین حصہ ہے، تو کیا آپ نے اس کے لیے کوئی اقدامات سوچے ہوئے ہیں کہ کس طرح اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا سر؟ ڈاکٹر صاحب یقیناً ہمارا کام یہ ہے، وہ بھی ایک سیاسی پارٹی ہے، سیاسی قوت ہے، ہم بھی ایک سیاسی قوت ہے، اور انہوں نے اپنا ایک ٹیکٹکس استعمال کرنے ہیں، ہم ان کا توڑ رکھ کے بیٹھے ہیں، بالکل بیٹھے ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ وہ ایسا نہ کر سکے، ہم ان کو منع کر رکھ سکیں اس معاملے سے، لیکن فرض کریں ایسا نہیں ہو سکتا اور وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں اور ہماری کوئی حکمت عملی کامیاب نہیں ہوتی، تو پھر 2 صوبوں کے اندر جہاں جہاں یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی وہاں الیکشن ہو جائیں گے۔ یہ پارلیمانی جمہوریت میں یہ بالکل عین جمہوری ہے کہ مرکز کا اور 2 صوبے جہاں پہ جو اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرتے وہاں اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، اور جو اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں وہاں پہ نئے الیکشن ہو جائیں گے۔ لیکن سر یہاں ایک قانون مجھے ذرا سمجھائیں سر کہ ایک اسمبلی جو پروونشل اسمبلی ہے اور جو مرکزی حکومت اسمبلی ہے وہ اب ان کے صرف 6 مہینے رہ گئے ہیں، اور اگر 2 اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے اور وہ اسمبلی میں وہاں آپ الیکشن کرائیں گے تو وہ 5 سال کے لیے ہوگا، تو مرکز کی اسمبلی میں 6 مہینہ رہ جاتا ہے، اس کو 5 سال ہے، تو کیا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ایسا کوئی آرٹیکل ہے؟ لیکن ہم نے جو پریکٹس دیکھا ہے، ہم نے اب تک جو عمل دیکھا ہے الیکشن کمیشن کا، وہ یہی دیکھا ہے کہ 4 صوبوں میں اور مرکز میں ایک ساتھ الیکشن ہوتا ہے، تو کیا ایسا کوئی قانون ہے آئین میں کہ 2 صوبوں کو آپ الیکٹ کر کے 5 سال دے دیں اور مرکز 6 مہینے بعد جو ہے وہ اگلا الیکشن کرے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ہمارے ملک میں پریکٹس یہ رہی ہے، یہی پریکٹس ہمارے لیے ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ ہم جب سوچتے ہیں تو ہمارے پاس جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے وہ ہے ہی یہ کہ اسمبلیاں ڈیزالو کی گئی تو ساری، اگر اسمبلیاں مدت پوری کی تو سب، تو ایک ہی وقت میں الیکشن ہوتے رہے۔ یہ ہمارے ہاں کبھی ایسا ہوا نہیں، لیکن ہندوستان ایک بڑی ڈیموکریسی ہے، ہم سے بہت بڑی ہے، پریکٹسنگ ہے، وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ مرکزی اسمبلی کا وہاں کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے سر، نہیں میں بتانے لگوں سر، گزارش یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں بالکل ہے، اس میں کوئی بار نہیں ہے۔ فرض کریں
دو صوبوں میں یا 3 صوبوں میں اور مرکز میں ایک پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے. ایک پارٹی جو ہے وہ کسی ایک صوبے کے اندر کوئی ایک جماعت حکومت نہیں بناتی, مختلف جماعتیں مل کے حکومت بناتی ہیں, اور سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد وہ حکومت نہیں چل سکتی اور وہ اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے, یعنی کوئی پارٹی بھی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا سارے ملک کی اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی؟ نہیں, وہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی, وہاں نیا الیکشن ہو جائے گا. ہمارے ہاں کیونکہ پریکٹس ایسی رہی تو ہم مینٹلی ٹیونڈ ہیں کہ ایک وقت میں الیکشن ہونا ہے. یہاں پہ تو سر کیا ہوگا؟ آئین تو خاموش ہے نا سر, آئین خاموش ہے تو کیا آپ سر کچھ نہیں, آئین پہ کوئی بار نہیں ہے, اس پہ بالکل کوئی خاموشی نہیں ہے. نہیں سر, آئین نے آپ کو اجازت بھی نہیں دی ہے, آئین نے آپ کو اجازت بھی نہیں دی ہے نا سر. 100% اجازت ہے. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے, کون سا آرٹیکل ہے سر جس کے میں بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب, میں بتاتا ہوں نا. پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دے اور سندھ اپنی اسمبلی ڈیزالو نہ کرے تو پنجاب کا کیا ہوا فیصلہ سندھ پہ لاگو ہو جائے گا, سندھ پابند ہوگا کیسے؟ ایک بڑا صوبہ چھوٹے صوبے کو اپنے فیصلے کا تابع کر لے گا؟ سر ایک 5 سال کے لیے مجھے سر یہاں کلیئر کریں کہ مرکز 6 مہینے کے لیے ہے اور 5 سال کے لیے نئی پنجاب میں حکومت آ جائے, کے پی کے میں حکومت آ جائے, کیا قیامت ہو جائے گی؟ قیامت نہیں ہے سر. کون سا پرابلم ہوگا؟ مثلا آپ اس کو آئین میں کہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب یہ آئین کا ایشو نہیں ہے, یہ اسمبلیوں کی اپنی اپنی مدت ہے. مڈ ٹرم میں اگر کوئی صوبے کی اسمبلی میں آگے چلتا ہوں, وہاں سے گورنمنٹ نہیں بن سکتی. مجھے آگے ایک اور بھی بتاؤں آپ کو. جی سر, میں ایک اور بتاتا ہوں, میں اس کو اور کلیئر کرتا ہوں. جی سر, اگر کسی صوبے کی اسمبلی مڈ ٹرم میں توڑنی پڑ جاتی ہے تو اس کا الیکشن ہوگا. اور یہ بھی ہے کہ اگر مرکز کے اندر کوئی جماعت اپنی حکومت نہیں بنا سکتی, کوئی کولیشن بھی نہیں بن سکتی, تو صرف مرکزی اسمبلی ختم کر کے اس کے انتخاب ہو سر. دیکھیں کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کسی صوبائی اسمبلی میں ایمرجنسی کے حالات ہو جائیں, آئین وہاں جو ہے وہ آئین کے تحت وہ صوبہ نہیں چل رہا ہے, وہاں مسائل ہو جائیں, تو پھر مرکز کے پاس ایمرجنسی یا گورنر رول لگانے کا اختیار موجود ہے اور اس صوبے کو اس حد تک لے جانے کا اختیار. 2 الگ چیزیں ہیں. گورنر اس میں تو موجود ہے نا سر, الگ چیز ہے. اگر صوبہ ڈیزالو ہو جائے وہاں ایمرجنسی, صاحب یہ ایمرجنسی کا ایشو نہیں ہے. چلیں میں آگے چلتا ہوں, ایمرجنسی کا ایشو نہیں ہے. میں آگے چلتا ہوں سر. آپ مجھے یہ بتائیے کہ چلے عمران خان تو تحلیل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم نے بھی یہ سنا ہے کہ مرکزی حکومت پرویز الہی کی حکومت کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لیں پنجاب میں, آپ کے گورنر ان سے کہے, تو کیا مرکزی حکومت اس طرف جا رہی ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب یہ آپشنز ہیں, ان میں سے کوئی بھی آپشن استعمال ہو سکتا ہے. اب کیا ہوگا یہ تو میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے نہیں بتا سکتا. بہرحال سر آپ ترجمان ہیں, کچھ آپشن ہے موجود, آپ سمجھتے ہیں یہ آپشن موجود ہے؟ مطلب یہ آپشنز میں سے ایک آپشن ہے, نو کانفیڈنس بھی آپشن ہے. اچھا سر, کیا یہ آپشن ہے کہ جس طرح پرویز الہی صاحب اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے ہیں اور عمران خان اسمبلی توڑنے کے اوپر تیار ہیں, تو پی ڈی ایم نے ایک دفعہ شروع میں پرویز الہی کو آفر کی تھی کہ آپ وزیر اعلیٰ ہوں اور پی ڈی ایم آپ کو سپورٹ کرے, کیا یہ آپشن بھی موجود ہے کہ آپ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ رکھیں اور سپورٹ کر دیں؟ میرے علم میں ایسی کوئی آپشن نہیں ہے جی. میں بتا رہا ہوں یہ قیادت کے لیول کے کام ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں نہ میرے پوری طرح علم میں ہیں, اور اگر ہوں بھی تو میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. جی قاہرہ صاحب 1 منٹ, میں ذرا ایک بریک پہ جا رہا ہوں, پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. قاہرہ صاحب میں ایک 2 طالب علم کے حصے سے 2 باتیں ہوئے آپ سے سوال پہ آتا ہوں کہ سر آئین تو سب سے بڑی چیز ہے نا سر, چاہے رول آف بزنس ہو, ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو, یا صدارتی آرڈیننس ہو, یا سپریم کورٹ کا کوئی ایسا فیصلہ ہو جو آئین کے آرٹیکل سے متصادم ہو, یا اور کوئی قانون ہو. تو سر ہم نے دیکھا ہے کہ آئین میں عدالتوں کا جو ایک حدود ہے, جوریڈکشن ہے 175(2) ہے. اسی طرح ایگزیکٹو کے پاس جو پاور ہے آئین نے آرٹیکل 97 کی دی ہے, اور سب سے زیادہ پاور
ایگزیکٹو کے پاس ہے. تو کیا وجوہات ہے سر کہ عمران خان کے احتساب کے سلسلے میں جو فیڈرل گورنمنٹ کی ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے، وہ کیوں نہیں پوری کر رہے ہیں؟ کیا وجوہات ہے؟ عدالت، یہ حکومت عمران خان کو جیل بھیجنے سے ڈر رہی ہے یا عمران خان جیل جانے سے ڈر رہے ہیں؟ سر کیا ہے اس میں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ایک پریکٹس وہ ہے جو ماضی میں ہمارے ساتھ ہوتی رہی اور خان صاحب، خاص طور پہ خان صاحب کے دور میں بہت زیادہ اس پہ بدرجہ غلط استعمال کی گئی. وہ یہ تھی کہ بندہ پہلے پکڑ لو، اس کے بعد اس پہ کیس بناؤ، پھر اس کی انکوائری کرو، پھر اس کی انویسٹیگیشن کرو، اور ان دا مین ٹائم 90 ڈیز کے لیے اس کا آپ ریمانڈ لے لو اور اس میں اس کی بیل بھی نہ ہو، اور پھر 2 سال تک اس کا چلان سبمٹ نہ کرو. 2 سال کے بعد عدالت اٹھا کے کیس پھینک دے، لیکن آپ نے 2 سال اسے خار کر دیا. ایک طریقہ تو وہ ہے. ہماری یہ کوشش رہی ہے، ہمیشہ ہم اس کے شاکی رہے ہیں، آج بھی اس کے شاکی ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ایسا عمل موجودہ حکومت میں نہیں ہونا چاہیے. عمران خان ہو، کوئی اور ہو، کسی کے خلاف ازمپشن کی بنیاد پہ، حکومت کی مخالفت کی بنیاد پہ نہیں، حقائق کی بنیاد پہ کیسز بننے چاہیے. جو شکایات ہیں، جو شکوے ہیں، جو ان کے خلاف کوئی کمپلینٹس ہیں، اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس کے ثبوت اکٹھے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بتایا گیا ہے کہ بہت جلد وہ کنکلوڈ ہو جائیں گے. جب ان کے سالڈ ریزنز آ جائیں گے تو پھر ہی کسی پہ ہاتھ ڈلے گا. یہ حکومت کی خواہش اور ضرورت کے تحت نہیں، قانون کے مطابق اور قانون کی ضرورت کے تحت ہاتھ ڈلے گا. خان صاحب کو جیل میں جانا ہوگا یا نہیں جانا ہوگا، یہ اگر قانون کا منشا ہوا تو ہوگا، اور کسی کے منشا کے تحت نہیں ہوگا. چلے سر، میں 1-2 چیزیں آپ سے ضرور وضاحت اس کی چاہوں گا کہ سر عدم اعتماد کی تحریک جب پیش کی گئی تھی تو آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت ایک آئین کا طریقہ کار ہے، اور یہ عدم اعتماد پاکستان میں پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے خلاف ہوئی اور وہ کامیاب ہوئی، اور یہ آئینی طریقے سے ہوئی. ٹھیک ہے سر، وہ چاہے عمران خان مانے یا نہ مانے. اس کے اوپر جو عمل کیا گیا، اس عمل کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے، ورنہ تو ہوتا یہ ہے نا کہ سر کوئی عمل ہوتا ہے اور پھر آپ سپریم کورٹ کو رجوع کرتے ہیں کہ جناب بتائیے کہ یہ صحیح ہوا، یہ غلط ہوا ہے. یہاں تو سر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ غیر آئینی عمل ہوا ہے. اس پہ 5 آدمیوں کے نام ہیں، جن میں وزیر اعظم سے لے کر صدر سے لے کر فیڈرل منسٹر سے لے کر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر شامل ہیں. جس کیس پر سپریم کورٹ نے ان لوگوں کو غیر آئینی عمل کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اس پر فیڈرل حکومت ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ ایک چیز سر. دوسرا، یہاں پر تو کوئی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا، الیکشن کمیشن نے 2 اہم ترین چیزوں کا فیصلہ دے دیا. ایک فیصلہ یہ ہے کہ جناب وہ فورن فنڈڈ پارٹی ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اس کا اختیار ہے، وہ ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، اور اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ فیصلہ دے. وہ دے چکا ہے اور آپ کے پاس بھیج دیا ہے، جس کے اوپر فورن فنڈڈ پارٹی کے اوپر کابینہ سے آپ نے ڈکلیریشن کے لیے اپروول بھی لے لی ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے سر کہ الیکشن کمیشن ہی وہ جگہ ہے سپریم کورٹ کے مطابق بھی جو یہ فیصلہ کرے گا یہ کہ یہ صادق اور امین ہے یا نہیں ہے. تو عمران خان کا فیصلہ آ چکا ہے الیکشن کمیشن کا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، لیکن ابھی تک فیڈرل حکومت اس کیس کو لے کر سپریم کورٹ نہیں گئی کہ ان کی بھی تائیدات نائلی ہونی چاہیے. میں صرف یہ 3 کیس آپ کے سامنے رکھتا ہوں سر. بتائیں سر اس میں کہاں آپ کو فردر ضرورت ہے کسی قانون کی، آئین کے، انویسٹیگیشن کی، انکوائری کی؟ سر ڈاکٹر صاحب، قوانین جو عدالتوں کے اندر کیسز ہوتے ہیں نا جی، روز آپ نے اس کو بہت کور کیا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. عدالتیں بے شمار ایشوز کے اوپر الٹرا وائرس ٹو دا کانسٹیٹیوشن کا یہ ایک جملہ استعمال کرتی ہیں کہ یہ عمل یہ فلاں عہدیدار کا، یہ فلاں وزیر کا، یہ فلاں سیکریٹری کا، یہ فلاں ڈی سی کا، یا فلاں حکومت کا، فلاں یہ جو عمل ہے یہ غیر آئینی ہے، یہ آئین سے تجاوز ہے، یہ الٹرا وائرس ہے، یہ آئین کے مطابق نہیں ہے. ایک ہے آئین کو توڑا جانا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا آپ کی نیت ایسی نہیں تھی لیکن یہ آئین کے مطابق نہیں ہے. ایک ہے کہ آپ نے نیتاً آئین توڑا ہے، اس کو توڑا جانا کہتے ہیں.
اگر ایسا فیصلہ ہو کہ آپ نے آئین توڑا ہے تو اس کے لیے تو بڑی سخت واضح طور پہ قانون اور آئین کے اندر درج ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور اگر صرف یہ ہو کہ عدالت کہہ دے کہ یہ آئین کے مطابق نہیں ہے تو پھر آپ اس کے خلاف قانون توڑنے کی سزا کی طرف نہیں جا سکتے. کچھ یہ ہے کہ ابھی عدالت کا فیصلہ آیا ہے, اس پہ لا والے بھی ابھی بات کریں گے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ عدالت نے عمران خان صاحب کا جو الیکشن کمیشن نے فورن فنڈنگ کا کیس تھا اس پہ ان کو فیصلہ دیا, ان کو نااہل بھی قرار دیا, اور لیکن ساتھ ہی عدالت نے اس کیس کو کرمنل پروسیکیوشن کے لیے یا کرمنل پروسیڈنگ کے لیے سیشن کورٹ کی عدالت کو یہ کیس بھیج دیا. سیشن کی عدالت اس کیس کے اوپر نوٹس جاری کر چکی ہے جہاں تک میری اطلاع ہے, اور اس کے اندر یہ کام, یہ پروسیڈنگ جو لا کی ہے یہ جاری ہے. حکومت اگر اس کو اپنے طور پہ لیتی ہے تو یہ تاثر ہوگا کہ شاید حکومت کو بہت جلدی ہے. ہمارا ایشو یہ نہیں ہے, ہمارا ایشو یہ قطن نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو قانون اور آئین کے مطابق ہے وہ ہو. سر قانون, آپ حکومت ہیں, آپ فیڈرل گورنمنٹ ہیں, قانون نے, آئین نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ جو جرم کرے گا اس کے اوپر جو آپ کا اختیار ہے ایکشن. اب سوال یہ ہے کہ اس فورن فنڈنگ میں تو الیکشن کمیشن توہین عدالت, توہین اس کا ان کو وہ نہیں کیا ہے, یعنی ان کی توہین وہ نہیں کیا, نااہلی نہیں کی ہے, بلکہ وہ تو توشہ خانہ پہ ہوئے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں سر فورن فنڈڈ پارٹی انہوں نے ڈکلیئر کر دی ہے اور یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے. اب حکومت کے پاس یہ حکومت کے پاس بال ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لے. ڈاکٹر صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ وہاں پہ ایف آئی اے اس معاملے کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. یہ وہی معاملات ہیں جس کی تحقیقات کا عمل جاری ہے. میں نے عرض کیا نا کہ ایک ہے کہ پہلے پکڑ لیں, اس کے بعد تحقیقات ہوں اور پھر عدالتی عمل شروع ہو. یہ ہمارے خلاف ہوتا رہا تو ہم کہتے رہے یہ غلط ہے. آج ہم کیوں یہ کام کریں؟ ہم نہیں کریں گے. ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں اور جلد انشاءاللہ تعالی اگر یہ اس میں گناہگار ہوں گے تو یقیناً اس کے سزاوار ہوں گے. اور کچھ یہ بھی تھا کہ جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہو رہی تھی اس کے اوپر بھی کچھ عدالتی سٹے تھے, اور اس کے اوپر بھی وہ عدالت میں گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر. شاید میں ایگزیکٹلی نہیں مجھے پتا, لیکن میرا خیال ہے اس میں بھی گئے ہوئے ہیں اس فیصلے کے خلاف بھی. لہذا جب تک اس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ کے لیے کوئی کئی طریقے. اچھا سر, ایک جملے کا جواب ایک جملے میں دیجئے گا. کیا موجودہ حکومت ان معاملات کو جو کہ قانونی گرفت میں ہیں وہ, اور آپ کے پاس ایکشن کا اختیار بھی ہے, لیکن آپ آگے اس لیے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ آپ اپنی 1 سالہ حکومت میں کسی کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہتے؟ ایک جملے کا جواب سر. نہیں ڈاکٹر صاحب, ہمارا ڈیموکریٹک ٹالرنس اور ریسٹرینٹ کا تصور ہے کہ ہماری چوائس کے مطابق, ہماری خواہش کے مطابق, ہماری ضرورت کے مطابق کسی بندے کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اگر قانون توڑا گیا ہے اور قانون کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی پوری تحقیقات کرنے کے بعد اس کے خلاف انکار ہوگا. جی قاہر صاحب, میں آپ کو روکوں گا, ذرا ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ قمر الزماں قاہرہ صاحب ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی قاہرہ صاحب, کیا فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے جو ایک ادارہ ہے انویسٹیگیشن کا, ایف آئی اے, اس کا کام ہے تحقیقات کرنا, ٹھیک ہے سر. ابھی ریسنٹلی جو, میں فیصلوں پہ آ رہا ہوں, ابھی ریسنٹلی جو فیصلے آئے ہیں کہ انویسٹیگیٹڈ ادارے کو انویسٹیگیشن کرنے سے روک, فورن فنڈنگ پہ ایک ہائی کورٹ نے روک دیا کہ جی آپ اسد قیصر کو انویسٹیگیٹ نہیں کریں, کسی نے کہا عمران خان کو انویسٹیگیٹ نہیں کریں, کسی نے کہا کہ جی آپ فلاں کو انویسٹیگیٹ نہیں کریں. ابھی لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے, فیصلوں پہ آ رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ کا سائفر کا انویسٹیگیشن ہے اس میں آپ عمران خان صاحب کو نہیں بلائیں. تو سر ایف آئی اے کو جو روکا جا رہا ہے جو کہ اس کی جوریڈکشن ہے, اور یہ عدالتی فیصلہ جو بتا رہا ہے کہ یہ ان کی جوریڈکشن نہیں ہے, تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ کیا اوپر جائے گی, سپریم کورٹ میں جائے گی کہ یہ کیا کر رہی ہے لوور کورٹ؟ ایک تو ڈاکٹر صاحب کل سپریم کورٹ نے ایک کیس میں جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کا تھا اختیار الیکشن کمیشن کا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. دوسرا جو آپ نے آبزرویشن دی ہے یہ بالکل درست ہے. ہماری تو بیسیکلی بحث اور جدوجہد آج تک ڈاکٹر صاحب یہی رہی نا
کہ ہر ادارے کو اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہنا چاہیے. اب بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جس طرح آپ نے اٹھایا. دیکھیں نا, کل پرسوں عدالت نے, سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا ارشد شریف صاحب کی شہادت کا. ارشد شریف ہمارا ساتھی تھا, بھائی تھا, بہت تکلیف ہے اس کے دنیا سے جانے کا. the way he went from world, ان کا قتل ہوا ہے. لیکن وزیر اعظم پاکستان نے شہباز شریف صاحب کے طور پہ نہیں, مسلم لیگ کے صدر کے طور پہ بھی نہیں, پی ڈی ایم کے ممبر کے طور پہ بھی نہیں, بلکہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, پرائم منسٹر آف دا کنٹری کے طور پہ سپریم کورٹ کو, جو ایک اور دوسرا آرگن ہے اسٹیٹ کا, اس کو خط لکھا کہ آپ ایک فل کورٹ کمیشن بنائیں اور اس میں 2 کیسز کی انویسٹیگیشن کر لیں. ایک عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ اور دوسرا ارشد شریف کا قتل. اس کا مہینے سے زیادہ یا مہینہ ہو گیا, اس کا کوئی جواب میرے علم کے مطابق نہیں دیا گیا, ہاں میں یا نہ میں یا نہیں ہے یا چھوٹا کمیشن بنے گا کیا ہوگا. لیکن عمران خان صاحب نے 3 دن پہلے خط لکھا, اس کے اوپر میڈیا میں بڑے تبصرے ہوئے کہ وہ خط پتہ نہیں کون سی زبان میں ہے, کیونکہ وہ ہے بھی بڑا شکستہ سی تحریر ہے. لیکن عدالت نے اس خط کے بعد 3 دن کے اندر اس کے اوپر سو موٹو لے لیا. تو یہ ایک بڑا, اس پر بڑے سوال ہوئے. کل بھی پروگرام تھے بہت سارے چینلز کے اوپر. ایک چینل نے مجھ سے بھی سوالات کیے کہ جناب یہ کیا ہے. تو یہ جو عمل ہے یہ تو خود اٹ سیلف سپیکس, اس کے اوپر تو کوئی رائے دینے یا بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اس ملک کے اندر یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کو, جو اسی کیس کے لیے کہہ رہا ہے, آپ اس کو تو رپلائی بھی نہیں کرتے, آپ اس کو ہانا نہیں کرتے. اور دوسری طرف ٹھیک ہے باقی لوگوں نے بھی درخواستیں دی ہوں گی, لیکن لوگوں کے سامنے کون سی درخواست آئی؟ وہ وہی درخواست تھی جو عمران خان صاحب نے ایک تحریر خط کیا اور اس پہ فیصلہ ہو گیا. بات عجیب ہے, میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں, پریکٹیشنر نہیں ہوں, لیکن میرے لیے چمبے کی بات ہے سر آپ کہ سو موٹو کاروائی تو ہوتی ہے آج خود. یس, اور اگر کوئی اس کی نشاندہی کرتا ہے تو میرے خیال کے مطابق, میں کمزور سا خیال ہے میرا, لیکن میرے خیال کے مطابق تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کو خط لکھے یا سپریم کورٹ کو, اور وہ بھی چیف ایگزیکٹو, تو اس کی درخواست کو وہ پٹیشن کے طور پہ ٹریٹ کرے, اس پہ سو موٹو لینا, یہ کون سا بہت اچھی بات کی ہے, بہت اچھی بات کی ہے. لیکن سر آپ کی حرکتیں اگر ایسی ہوں گی تو پھر تو یہ ہوگا نا, میں وہ حرکت آپ کی ایک سوال لاتا ہوں, حرکت آپ سے مراد نہیں ہے حکومت سے, کہ سر ایک سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن میں اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے 5 ججز کی جونیئر اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جب بات ہوئی تو اس وقت فیصلہ یہ آیا, حکومت کے 2 اراکین نے یہ کہہ کر ووٹ نہیں دیا کہ جونیئر ججز کو ہم ووٹ نہیں دیں گے, اور اس لحاظ سے وہ 5 جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ریکمنڈ کیا تھا وہ فیصلہ ختم ہوا. لیکن جب دوسری دفعہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے 1 سینئر اور 2 جونیئر کو ریکمنڈ کیا, تو پھر آپ کی حکومت نے 2 ممبران نے اس موقع پہ جونیئر کے اپوائنٹمنٹ پر ووٹ دیا, اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس طارق مسعود, جسٹس منصور اور جو بار کونسل کے ممبر تھے, انہوں نے وہی سٹانس لیا کہ نہیں جناب جونیئر کو اپوائنٹ نہیں. تو آپ کمپرومائز کریں گے تو یہی ہوگا نا سر؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ میری ذاتی رائے ہے. حکومت نے کیوں کیا ہے لا منسٹر بہتر جانتے ہیں, مجھے نہیں اس کا علم, کیونکہ ہر چیز ہر وزیر کے علم میں نہیں ہوتی. لیکن یہ بات آپ کی آبزرویشن بالکل درست ہے, اور سینئرٹی کا وہ قانون جو سپریم کورٹ نے اپنے لیے رکھا ہے, یہ سپریم کورٹ کے اندر جو بھی سینئر موسٹ ججز ہوں گے وہی ایلیویٹ ہوں گے, وہی چیف جسٹس بنیں گے. تو سپریم کورٹ میں آنے کے لیے وہاں بھی یہی قانون ہونا چاہیے, ہائی کورٹوں کے اندر بھی یہی قانون ہونا چاہیے. جو اعلیٰ پیرامیٹر یا میرٹ کا پیرامیٹر عدالت عظمیٰ نے اپنے لیے رکھا ہے وہ اس کے سبارڈینیشن میں بھی چلنا چاہیے. بالکل دوسری کوئی رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک اور سلسلہ سر, مختصر سے یہ بات کر کے 2 سوال ہیں میرے پاس, یہ اور ایک اور. ایک اس کا جواب چاہوں گا کہ اگر سپریم کورٹ اپنے آئین سے, کیونکہ آئین میں تو سب چیز موجود ہے نا سر, کانسٹیٹیوشن 175(2) اس کی آپ کے جوریڈکشن ہے, اور ایک آئین میں تشریح
جو ہے وہ سپریم کورٹ کرنے کا اختیار ہے، لیکن آئین کے ہر آرٹیکل کی تشریح سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے، جو چیز دی ہوئی ہے 62(1)(f) میں مدت اور تاحیات نااہلی کا کوئی ذکر نہیں ہے سر. تو سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا اور یہ فیصلہ قانونی طور پر بہت بڑے بڑے آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے. اس کے اوپر موجودہ پارلیمنٹ یا موجودہ حکومت کی کیا رائے ہے؟ مختصر سا کر کے ایک اور سوال ہے سر آپ کے پاس. ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر یقیناً بڑی دو طرفہ بڑی آراء تھی اور بڑی مضبوط رائے اس فیصلے کے خلاف تھی کہ تاحیات نااہلی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. آپ تو قتل کی سزاؤں پہ جو وہاں بھی آپ حتمی سزائیں نہیں دے رہے ہمارے قانون کے مطابق، لیکن یہ ایک جواز بنا ہے کہ کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے اور جہاں پہ ایمبیگوٹی ہو، کلیئرٹی نہ ہو، یعنی کسی چیز کی اجازت نہیں ہے تو اس کی ممانعت بھی نہیں ہے، ایسی صورتحال ہو تو پھر عدالت کے پاس یہ اختیار آ جاتا ہے انٹرپریٹیشن کا. میری ذاتی دانست میں عدالتی اختیار کو یہ انٹرپریٹیشن کا ہے، اس کے اوپر بھی میری ذاتی رائے بہت مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں خاص طور پہ یعنی کوئی پارلیمان اگر وہ بیٹھی اس نے قانون پاس کیا ہے، آئین پاس کیا ہے اور اس کے اپنے مدت ادا کے یا مدت جو اس کی ہے اس کے دوران ہی کوئی عدالتی کیس آ جاتا ہے تو عدالت یہ چاہے کہ میں اس کی انٹرپریٹیشن کروں گی، یعنی سپریم کورٹ کرے گی کہ اس کی منشا کیا ہے. تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اس کی منشا کیا ہے؟ اس کی منشا تو اس پارلیمنٹ کے بیٹھے ہوئے ممبر جانتے ہیں جن کے پاس ریکارڈ بھی ہے اور جنہوں نے اس کو ووٹ کیا ہوا ہے کہ وہ قانون یا آئینی شک کیوں بنائی گئی، اس کی کیا مقصد تھے. یہ ایبسولوٹلی اختیار سپریم کورٹ کا نہیں ہونا چاہیے. یہ میری دانست میں یہ اس طرح نہیں ہے. ہاں کچھ ایشوز کے اوپر جہاں پہ کوئی ماضی کا نظیر ہو اور اس کے اوپر کوئی ایمبیگوٹی آ جائے تو وہاں پہ سپریم کورٹ، لیکن ہر ایشو میں اور خاص طور پہ جب پارلیمان، تو جو پارلیمان قانون اور آئین بنانے والی ہے، امینڈ کرنے کا اختیار رکھتی ہے، عدالت کو نہ قانون بنانے کا اختیار ہے، نہ آئین بنانے کا اختیار ہے، نہ امینڈ کرنے کا اختیار ہے، تو پھر عدالت اس کی ایبسولوٹ جو وضاحت ہے وہ کیسے کر سکتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن بنانے والوں کا یا کسی شک کو بنانے والوں یا قانون کو بنانے والوں کی ذہن میں کیا تھا؟ وہ خود بہتر جانتے ہیں. ہاؤ از دس، آپ جج ہوں اور میں آئین قانون بنانے والا پارلیمنٹیرین ہوں، تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ قمر زمان نے جب اس میں ووٹ دیا تھا تو اس کی نیت کیا تھی. قمر زمان کو نہیں پتا اور ڈاکٹر دانش جج جانیں گے، یہ کوئی بات سمجھ نہیں ہے. لیکن سر یہاں پر دو چیزیں اور بھی میں بتا دوں سر آپ کے ایز اے طالب علم کہ 63A میں جب ایڈوائز مانگی گئی تھی جو صدر کی طرف سے، اس میں اسی عدالت سپریم کورٹ نے، معزز سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ تاحیات نااہلی کا فیصلہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی. اچھا سر دوسری بات یہ کہ چیف جسٹس صاحب کا فیصل واڈا کے حوالے سے 62(1)(f) کا جب کیس آیا تو انہوں نے کہا یہ ڈریکونین لا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ظالمانہ لا ہے. میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئین میں موجود ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے ممبر کا، نمبر 1 موجود ہے. آپ 63(3), 63(2) دیکھ لیں، 63(g) دیکھ لیں، 63(1)(c) دیکھ لیں. اس کے علاوہ سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا 12 رکنی 1995 کا پیر صابر شاہ کا فیصلہ موجود ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے. تو سر 2-4 لفظ اس پہ پھر میں سر آپ سے اجازت چاہوں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ عدالت نے کئی کیسز آ جاتے ہیں، خاص طور پہ یہ فیصل واڈا والا کیس. ایک منٹ ہے سر میرے پاس، عدالت کے اندر ہونے والی گفتگو کو دیکھا جائے، کمنٹس کو دیکھا جائے اور جس طرح یہ فیصلہ کیا گیا تو یہ خود بہت سارا بولتا ہے. یعنی جج صاحبان نے کہا آپ یہ تسلیم کر لو تو ہم تمہیں 5 سال کے لیے نائل کر دیتے ہیں اور اگر نہیں کرو گے تو پھر تعیات رہو گے. یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ ڈسکریشن عدالت نے خود کہاں سے ڈرائیو کیا. کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ عدالت کو یہ کیسے یہ ڈسکریشن ڈیزائن کر لی گئی. یہ تو پنچایتی فیصلہ ہے کہ یہ کرو تو یہ کر دیں گے، یہ کرو تو یہ کر دیں گے. صحیح بات کہی سر، عدالت پنچایت نہیں ہوتی. نہیں ہے، بالکل عدالت پنچایت نہیں ہے. اور اگر ہائی کورٹ
کسی ثبوت کی بنیاد پہ، آرگومنٹس کی بنیاد پہ، دستاویزات کی بنیاد پر فیصلہ دیتی ہے کسی شخص کو کہ اس نے 10 لوگوں کا قتل کیا یا ایک کا قتل کیا ہے اور اس کو پھانسی کی سزا دے دی جائے، اور وہ سپریم کورٹ جائے اور سپریم کورٹ اس سے یہ کہے کہ اگر تم، کیونکہ وہ تو انہوں نے تمہیں دستاویزات اور آرگومنٹس کی بنیاد پہ دیا ہے، اگر تم، یا ایویڈنس کی بنیاد پہ دیا ہے، اگر تم مان لو کہ تم نے قتل کیا ہے تو میں تمہیں 5 سال کی سزا دوں گا، یہ نظیر کہاں لے جائے گی سر انصاف کو؟ میں فیصلے پہ آ رہا ہوں سر. بس ایک آخری جملہ سر. بات درست ہے. بہت شکریہ قاہرہ صاحب، تشنگی رہی کسی اسٹیج پر مزید آپ سے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.